بسم اللہ الرحمن الرحیم السجن احب الی مما يدعوننی الیہ وقال ومن قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ جس عنوان پہ گفتگو ہو رہی تھی، پہلی مجلس سے ہی میں نے یہ عرض کیا کہ اس سے ریلیٹڈ قرآن کی آیتیں قرآن میں جگہ جگہ موجود ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں، سب ایک جگہ نہیں آئی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد قرآن یاد دلا رہا ہے، پھر کسی عنوان پہ گفتگو کر دی، پھر قرآن نے یاد دلایا، پھر تھوڑی دیر کے بعد گفتگو کر دی۔ اس میں سے ایک اور آیت اہدنا الصراط المستقیم، وہی پیغام، ربنا لا تزغ قلوبنا، وہی پیغام، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وہی پیغام، اور پھر اس میں یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 وقبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یہ لوگ پہلے ایمان لاتے ہیں، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا بہ، اور جس پر ایمان لاتے ہیں جب وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو یہ اسی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، ایسے منکروں پہ اللہ کی لعنت۔ اب وہی پیغام ہے کہ پہلے ایمان لائے، اور ایسا ایمان کہ قرآن کریم نے ان کے ایمان کو مانا۔ دیکھیے، ایمان لانے والوں کی دو قسمیں، ایک ایمان قبول کرتے ہیں، ایک ایمان ظاہر کرتے ہیں۔ جو ایمان ظاہر کر رہا ہے وہ پہلے دن سے ہی فراڈ ہے، دھوکہ ہے، چیٹنگ ہے، اس کا اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ، وہ پھر اگر کسی مرحلے پہ ظاہر ہو گیا کہ حق کے خلاف چلا گیا تو پہلے دن سے ہی وہ اس کے خلاف تھا۔ لیکن ایک ہوتا ہے سنسیئر، مخلص، جب ایمان لا رہا ہے اس وقت اس کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی غلط خیال نہیں، بعد میں وہ بہکا، وہ ہمارا موضوع ہے، بلکہ یہ کہیے کہ وہ ہمارا پرابلم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس پہ جاؤں، قرآن کریم کے سورہ یوسف کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی، اور آج محرم کی جو تاریخ ہے سو ہے، لیکن انگریزی مہینے کی 14 اگست، پاکستان کا انڈیپینڈنس ڈے، انڈیا میں غالباً 15 اگست، تو یہ 14-15 اگست، اس کے حوالے سے ایک مختصر سا پیغام جو اسلام ہم کو دے رہا۔ 14 اگست پاکستان، 15 اگست انڈیا، انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا ہے، آزادی مل گئی، اور اس وقت دونوں ملکوں میں ترانے بھی ہوں گے، بچے جھنڈے لے کے بھی نکلے ہوں گے، مکس گیدرنگ بھی چل رہی ہوگی، سڑکوں پہ ہلا گلا بھی ہوگا، اور یہ خوشی منانا بھی چاہیے، اللہ نے ایک نعمت عطا کی ہے۔ لیکن قرآن یہاں پہ ہمیں آزادی یا انڈیپینڈنس کے حوالے سے ایک بہت اہم میسج دے رہا ہے، اسے مختصر رکھتا ہوں، اور وہ ہے حضرت یوسف کا واقعہ، اور واقعے کا بھی وہ حصہ ہے جو کلائمیکس ہے، کہ زلیخا یا زلیخا جو بھی اس کا پروناؤنسیشن ہو، آپ کو تو معلوم ہے کہ وہ عورت تھی۔ بعض لوگ پوری رات یوسف و زلیخا کی داستان سن کے صبح کو پوچھتے ہیں کہ مگر وہ زلیخا عورت تھی کہ مرد؟ خیر آپ کو تو معلوم ہے۔ حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دیتی، اور اس موقع پہ حضرت یوسف وہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں جو قیامت تک کے لیے قرآن کی آیت بنا، السجن احب الی۔ یہاں کینیڈا میں مجھے مومنین کی ایک بہت بڑی تعداد وہ نظر آئی ہے جو مڈل ایسٹ سے یہاں پہنچی، اور میری ان کی ملاقاتیں مڈل ایسٹ کی تھیں، اور وہ میری مجالس وہاں سنا کرتے تھے۔ تو آج بھی عرب دنیا میں جیل کو سجن کہتے ہیں، آج بھی 1400 سال میں ہر زبان کے کچھ الفاظ بدلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر میں صرف 150 سال پہلے اردو زبان کا وہ لفظ استعمال کروں
جو عورت کے لیے استعمال ہوتا تھا، عورت کا لفظ نہیں تھا اردو میں، خاتون کا لفظ نہیں تھا، وہ لفظ استعمال کروں تو آپ کہیں گے مولانا ممبر پہ کھلی گالی دے رہے ہیں۔ میر امن نے باغ بہار میں جہاں جہاں لکھا ہے، عجیب لفظ ہے وہ، رائج تھا عام زبان پہ، تو الفاظ بدلتے رہتے ہیں، لیکن 1400 سال سے جیل کو آج تک سجن کہا جا رہا۔ السجن احب الی، حضرت یوسف کہتے جیل جانا مجھے زیادہ پسند ہے، احب الیہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس عمل کے مقابلے میں جس کی مجھے دعوت دی جا رہی ہے اور انوائٹ کیا جا رہا۔ قرآن کریم نے بتایا آزادی بہت اچھی چیز ہے، لیکن آزادی اگر گناہ لے کر آ رہی ہے تو اس سے قید بہتر ہوتی ہے۔ حضرت یوسف کا یہ جملہ ذہن میں رکھیے، اب تو قرآن کی آیت ہے، اب تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حضرت یوسف کا جملہ، قرآن ایک فارمولہ دے رہا، ایسی آزادی جو گناہ لے کر آئے اس سے قید بہتر۔ اور پھر یہاں رک کر وہ ایک حدیث بھی سن لیجئے کہ جس امام کی حدیث ہے، کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ 2-3 دن سے جو بات کر رہے ہیں، ہمیشہ آپ اس میں تو یہ واقعہ سناتے تھے اور یہ کہہ کے سناتے تھے کہ ان امام کی حدیثیں بہت کم ہیں، تو یہ واقعہ سن لیجئے، آپ نے اب تک نہیں سنایا، چلے آج سنا دوں گا، لیکن وہ واقعہ جو میرے اصل موضوع سے متعلق ہے وہ بعد میں آ رہا ہے۔ ابھی تو 14 اگست اور 15 اگست کی وجہ سے یہ واقعہ بھی آج کل بہت پڑھا جانے لگا ہے، لیکن میں نے یہ واقعہ آج سے 44 ایئرز یہ پہلے حج کے دوران منی کے میدان میں بیان کرنا شروع کیا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ بغداد میں ایک ایسا نوجوان ہے جس کے پاس اتنی دولت کہ بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ اس دولت کو کہاں استعمال کریں۔ اور یہ دولت اس کو ملی ہے اپنے باپ کے مرنے پر۔ اس کا باپ تھا، اس زمانے میں ایک ٹائٹل ہوتا تھا رئیس التجار، جتنے بھی تاجر ہیں ان کا سردار۔ کسی نے کہا مولانا کہہ دیا کریں کہ چیمبر آف کامرس کا پریزیڈنٹ، لیکن نہیں، چیمبر آف کامرس میں وہ بات نہیں، رئیس التجار۔ اور اس زمانے میں دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور دولت مند شہر کا نام تھا بغداد۔ بغداد اپنے دور میں جب بنایا گیا، ایک تو بہترین ٹاؤن پلاننگ کے ساتھ بنایا گیا، اور پھر اتنی دولت اس لیے کہ یہ ظالم بنی عباس کے خلفاء، ان کا ظلم، لیکن اسلامی دنیا ترقی تو کر رہی ہے، ہارون رشید، مامون رشید، الف لیلا، یہ سارے جو حالات و واقعات ہیں، کہانیاں نہیں ہیں، تو دولت بہت زیادہ، اور ان تمام دولت مندوں کا سردار ہے اس کا باپ مر گیا۔ جوان بیٹے کو بیٹھے بٹھائے اتنی دولت مل گئی، جب آدمی نے محنت کر کے کمایا ہو تو ذرا ریئلائز بھی ہوتا ہے اس دولت کا، اور جب گھر بیٹھے مل جائے تو اڑاتا ہے وہ۔ یہ ہمارے انڈیا پاکستان کا تو ایک عام منظر رہ چکا ہے صدیوں سے کہ جوان بیٹوں کو اگر اس طرح باپ کی دولت مل جاتی ہے تو وہ ضائع کرتے ہیں، یہ بھی ضائع کر رہا ہے۔ لیکن اتنی دولت ہے کہ ابھی تو پتہ بھی نہیں چل پا رہا، اور اب کہاں ضائع کر رہا؟ کوئی جائز کام میں، حلال کام میں تو ضائع نہیں ہوگا، نیکی کی بات تو چھوڑیے، اب یہ ضائع ہوتا ہے روزانہ اس کے ہاں شراب کی محفل سجتی، اور شراب ہو اور ڈانسر گرل نہ بلائی جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی روزانہ؟ پوری اسلامی دنیا نہیں، پوری دنیا میں خاص طور پر، اب یہ جو جملے کہہ رہا ہوں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں کہ ممبر کی توہین نہ ہو جائے، خاص طور پر فرانس کی لڑکیاں، اور مارسیلز فرانس کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی لڑکیاں بہت ڈرتے توہین، ممبر کی توہین کا اب تک خیال تھا، معصوم کی توہین کا خیال ہے۔ یہ جو ہارون اور مامون کے زمانے میں جو معصومین گزرے ہیں، ان میں سے بعض کی مائیں فرانس کے علاقے مارسیل سے تعلق رکھتی تھی، کیونکہ یہ ایک چیز تھی کہ یورپ میں، اور کہا جاتا ہے کہ میڈیٹیرین کا حسن و جمال تو بہت مشہور ہے۔ میں کہاں چلا گیا، بہہ گیا نا، تو واپس آتا ہوں۔ تو پوری دنیا سے وہ آتی ہیں یہاں پہ، اس لیے کہ دولت تو مسلمانوں کے پاس ہے، تو اب یہ ڈانس پارٹی ہوتی ہے،
شراب کی محفل سجتی ہے، ساری رات گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر فجر کے بعد یہ لوگ سوتے ہیں اور دن بھر سوتے ہیں، ضرورت بھی نہیں ان کو کوئی کام کرنے کی۔ اب ایسے ہی ایک شام کا تذکرہ، شام ہو رہی، بس ابھی ابھی محفل سجائی گئی اور مسجد سے مغرب کی اذان بلند ہو رہی۔ بغداد شہر کی بات کر رہا ہوں، ہماری اذان 10 منٹ کے بعد ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن عام اذانیں پہلے ہوتی ہیں، ابھی پورا اندھیرا بھی نہیں ہوتا۔ اس آدمی کے گھر سے ایک کنیز باہر نکلی کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے۔ اس زمانے میں یہ ٹریش اور یہ بین اور یہ کونسل اور یہ سارا سسٹم تو تھا نہیں۔ کراچی میں تو ہم اس کو کہتے ہیں گندی گلی، وہ جو گھر کے پیچھے ایک چھوٹی سی گلی ہوتی، وہ عام طور پہ گھر کا کوڑا، وہ کنیز نکلی اور کوئی آدمی بڑی تیزی سے اس کو کراس کر کے جا رہا۔ اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس وقت آدمی شارٹ کٹ لیتا ہے۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا، وہ تو کوڑا کرکٹ پھینکنے آئی، لیکن گھر کے اندر سے شرابیوں کے قہقہے آ رہے ہیں، ڈانس کرنے والی عورتوں کے ڈانس کی آواز آ رہی، ڈانس کی بھی آواز ہوتی ہے، اور جو میوزیشین بیٹھے ہیں، جو سنگر، جو گلوکار، کیا کہتے ہیں ان کو، فلاں استاد جو بیٹھتے ہیں، تو وہ ان سب کے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دروازہ کھولا، یہ آوازیں باہر آنے لگی۔ اب ایک طرف سے اللہ کی کبریائی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، ایک طرف سے یہ وہ جانے والا رکا، اور ایک بار جو کہ کنیز ابھی باہر آئی ہے نا، اس سے پوچھا یہ گھر کس کا؟ کہا کہ یہ گھر بشر کا ہے۔ کون بشر؟ تو بشر کو نہیں جانتا، رئیس التجار۔ میں کچھ نام نہیں لینا چاہتا ممبر پہ، کس لیے کہ واقعہ ذرا شروع میں توہین آمیز ہے۔ پاکستان میں کچھ بڑے سرمایہ دار ہیں، یہاں کی کچھ بڑے سرمایہ دار، اس کو نہیں جانتے تم؟ کہا میں نہیں جانتا، لیکن یہ بتا کہ یہ آدمی آزاد ہے کہ غلام؟ اصل لفظ انڈیپینڈنس، 14 اگست 15 اگست، انڈیا پاکستان انڈیپینڈنس۔ امام نے کہا یہ آزاد ہے کہ غلام؟ اچھا اب یہ پتہ نہیں کہ یہ امام ہے۔ اس آدمی نے کہا آزاد ہے کہ غلام؟ اب تو کنیز کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے کہا اے شخص تو ہے کون؟ رئیس التجار کا مکان ہے، بغداد کا بچہ جانتا ہے، میں نے ابھی بتایا بھی کہ وہ رئیس التجار ہے، اور تو پوچھ رہا ہے کہ آزاد ہے کہ غلام؟ وہ کسی کا غلام کیوں ہونے لگا؟ اس کے اپنے سینکڑوں غلام ہیں، وہ تو آزاد ہے۔ اس آدمی نے کہا ہاں، طور طریقے اور لچھن بھی آزاد لوگوں کے لگ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ خوف خدا سے بھی آزاد ہے، عذاب خدا سے بھی آزاد ہے، قیامت کے حساب کتاب سے بھی آزاد ہے، قبر کے عذاب سے بھی آزاد۔ یہ کہہ کے وہ آگے چلا گیا۔ کنیز گھر میں آئی، شرابی کا غصہ تو مشہور ہے نا، تو اب یہ گھر میں آئی، وہاں بشر کی نگاہ پڑی، کہا تو کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے گھر کے کاموں کے لیے رکھا ہے کہ اس لیے رکھا ہے کہ تو گلی میں کھڑے ہو کے لوگوں سے بات چیت کرے؟ کس سے بات چیت کری تھی؟ کیا گپ شپ تھی؟ وہ کنیز کانپنے لگی۔ کہا آقا نہیں، وہ ایک آدمی نے آپ کے بارے میں ایسی بات کہہ دی، مجھ سے برداشت نہ ہوا، وہ آپ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ آزاد ہیں کہ غلام؟ کہا تو نے تو جواب دیا ہوگا؟ کہا جواب دیا۔ تو اس نے کچھ کہا؟ کہا اس نے یہ کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عذاب قبر سے، قیامت کے حساب کتاب سے، خوف خدا سے، ہر چیز سے آزاد ہے تیرا آقا۔ پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو پورا قرآن سنا دیجئے اور ٹس سے مس نہیں ہوگا، اور کبھی قرآن کی آیت بھی نہیں، ایک عام سا جملہ پورے آدمی کو اندر سے مکمل بدل کے رکھ دیتا۔ یہ جو جملہ اس نے سنا، تڑپ گیا، شراب کا جام ہاتھ میں تھا، اٹھا کے دیوار پہ مارا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر سے نکلا کہ وہ آدمی ہے کون جس نے یہ بات کہی، اور اتنی تیزی سے دوڑتا ہوا نکلا کہ اس نے جوتیاں بھی نہیں پہنی کہ اگر کہیں میں نے جوتی پہن لی اس دوران وہ آدمی کہیں نہ چلا جائے۔ دیکھا کہ ہاں گلی کے کارنر پر، نکڑ کے اوپر وہ آدمی جاتا نظر آ رہا ہے۔ قریب گیا، ایک مرتبہ اس کے قدموں پہ گر پڑا اور کہا کہ تیرے جملے نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، ہاتھ پھیلا، میں تیرے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اب جو میری حالت ہے قیامت مرتے دم تک رہے گی، اور تو ہے کون؟
جواب دیا میں موسیٰ بن جعفر الکاظم، یعنی ہمارے ساتویں امام ہے موسی کاظم علیہ السلام۔ تو امام نے کیا جواب دیا؟ آزادی کسے کہتے ہیں، غلامی کسے کہتے ہیں؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت سے بھی آزاد ہو گئے، آپ دین سے بھی آزاد ہو گئے، آپ حساب کتاب سے بھی آزاد ہو گئے۔ ہمارے ہاں بہت ایکسٹریم پر جا کر کبھی ایک ایسی روایت پڑھی جاتی تھی جو غلط تھی، ہاں لیکن بہرحال ہے کتاب میں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جھوٹی حدیثیں فقط دشمنوں کے نہیں بنائی گئی ہیں، ہمارے یہاں بھی بنائی گئی، اور دشمن نے بنائی۔ وہ ہمارے درمیان آ کے بیٹھا، ہماری جیسی شکل و صورت بنائی، ہمارے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور جھوٹی حدیثیں بنائی، بلکہ ان میں سے بعض تو اتنے مشہور ہو گئے تھے۔ مشہور کا مطلب ہے کہ اتنی ساری حدیثیں بنائی تھی کہ چھٹے امام کی ایک حدیث ہے، فلاں آدمی سے ہوشیار رہنا، وہ میرے دادا کے نام سے جھوٹی حدیث بناتا ہے۔ پھر کہا اور اس دوسرے آدمی سے ہوشیار رہنا، وہ میرے بابا کے نام سے جھوٹی حدیث بناتا ہے، اور کہا فلاں سے ہوشیار رہنا، وہ میرے نام سے جھوٹی حدیث بناتا ہے۔ یہ تین آدمیوں کا ذکر نہیں، یہ تین تو وہ ہیں جنہوں نے 10-10 ہزار سے زیادہ جھوٹی حدیثیں بنائی۔ تو بہت ساری ایسی جھوٹی حدیثیں بھی ہمارے ہاں بنی، اور موقع مل گیا تو ایک بات یہاں پہ وہ کہہ دوں جو اصل میں تو بعد میں آنے والی ہے، لیکن اب موقع ملا تو ایک بات کہہ دوں۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ دو چیزوں کے بارے میں بڑی غلط فہمی میں مبتلا۔ پہلی چیز جو میں نے کل بھی ذکر کیا کہ جس طرح آج ہمارے چھوٹے بچے کو 12 امام کے نام ازبر یاد ہے، بڑوں کی بات نہیں کرتا، بچوں کو بھی یاد ہے، تو یہ ہمیشہ ایسا ہوگا، ہر دور میں رہا ہوگا۔ خاص طور پر امام کے زمانے میں تو ہر ایک کو 12 اماموں کے نام یاد ہوں گے۔ یہ صریحاً ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، بہت ہی مخلص شیعہ، بہت ہی مخلص۔ مثلا چھٹے امام کے اگر 4000 شاگرد ہیں تو ان میں سے شاید 3 کو بھی یہ نہ بتایا گیا ہو کہ 12 امام تو چھوڑیں، میرے بعد کون امام ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو میں اشارہ کرتا آ رہا ہوں کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر امام کے بعد شیعت میں ڈویژن آیا۔ آج کل لوگ ساری ذمہ داری اٹھا کے الا بلا پگڑتن ملا، اردو کا ایک محاورہ ہے نا، مراجع پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہیں ڈس یونٹی پیدا کرنے والے، یہ ہیں قوم کو تقسیم کرنے والے۔ خود امام کے زمانے میں حالت یہ تھی کہ اچھے خاصے امام کے کلوز صحابیوں کو نہیں پتا تھا کہ بعد میں کون امام بننے والا۔ تو یہ تو ایک الگ موضوع ہے، آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے، جتنا آپ سنیں گے اور کنفیوز ہوں گے۔ لیکن جعفر طواب، جعفر کذاب، جو بھی کہیے ان کو، نقوی سادات کے جد اعلیٰ، ان کے حوالے سے تو خیر بات خاصی مشہور ہے ہر امام کے بعد، یہ ایک الگ موضوع، اس کو ایک طرف رکھیے۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اچھا یہ جو دونوں باتیں میں کہہ رہا ہوں دونوں کا خلاصہ یہ، گردنیں کاٹ دو تمام مجتہدین کی، صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دو تمام مراجع کو، کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں پرابلمز کے کریٹر مراجع ہیں، جو قوم میں ایک ڈس یونٹی نظر آتی ہے ان کو۔ اور پھر یہ کہ دوسری بات کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ امام کے زمانے میں یا امام کے کلام میں ہر شرعی مسئلے کا تو ایک بالکل واضح حل ہوگا، یہ مجتہدین الگ الگ فتوے دے رہے ہیں۔ بلکہ لوگ کبھی سوال بھی کرتے ہیں کہ قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے، اگلا جملہ کیا ہے؟ تمام اماموں کا فرمان ایک ہے تو فتوے دو کیوں؟ یہ جو آخری جملہ ہے نا، اس کے لیے میں نے کہا کہ فرمان تو ایک ہوگا، لیکن وہ جو اس کے چاروں طرف جھوٹی حدیثیں سجا دی گئی ہیں، ان میں سے ڈھونڈ کے سچی حدیث کو نکالنا، اور یہ بھی ایک ہماری بدقسمتی ہے۔ اچھا بدقسمتی کا لفظ تو صحیح نہیں ہے، ہمارے بچے کو غیروں کی حدیث کی کتابوں کے نام یاد ہیں۔ وہ صحیح مسلم بھی ہر ایک کو یاد ہے، صحیح بخاری بھی ہر ایک کو یاد ہے، اور اگر تھوڑا سا صحیح بخاری پہ تو وہ مشہور جملہ مجھے یاد آیا جو میرا طریقہ کار ہے کہ کوشش کرتا ہوں ہر ایک مجلس میں کہ کسی ایک عالم کا تذکرہ ہو جائے، اسی بہانے ان کا نام جو ہے وہ زندہ رہے۔
اچھا اب جو نام میں لے رہا ہوں وہ تو بہت مشہور نام ہے، وہ ہے زندہ، لیکن اب صحیح بخاری کی بات آئی نا، دشمنان اہل بیت کہیے یا غیر کہیے، ان کا ایک طریقہ یہ بھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اور وہ جو ان کے دشمن نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں، وہ تو ایک تھے، یہ بعد والوں نے آ کے سارے پرابلم کریٹ کی اور یہ کہا کہ یہ اختلاف ہے۔ آج کل پاکستان میں، آج کل کا مطلب ہے 40 سال سے ایک بڑا پسندیدہ موضوع غیروں کا یہ کہ اہل بیت کی رشتہ داریاں نکالی جائیں ان لوگوں سے، اور کہا جائے کہ اگر یہ اختلاف تھا تو یہ رشتہ داریاں کیسے ہوئیں؟ بیٹیاں لی گئی ہیں اور بیٹیاں دی گئیں۔ بلکہ ابھی اگر آپ جائیے انٹرنیٹ پہ تو ابھی یہ جو عشرہ میں نے پڑھا تھا، اس پہلا عشرہ پہلی محرم کو ایک صاحب نے آ کے سوال کیا، میں نے کہا کہ تعجب ہے کہ آپ نے پہلی بار یہ بات سنی؟ پاکستانی چینل تو اب ہر گھر میں آتے ہیں کہ جی وہاں پہ کسی شخصیت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ داماد علی مرتضیٰ، تو یہی تو ہم نے آج تک سنا ہی نہیں۔ میں نے کہا تو 1400 سال سے وہ کہتے ہیں کہ مولا کی ایک بیٹی ام کلثوم کی شادی فلاں سے ہوئی۔ اب یہ موضوع اس وقت چھیڑنے کا نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہوں یہ ایک پورا الگ سے ایک سبجیکٹ بنا لیا گیا، اہل بیت کی رشتہ داریاں دشمنان اہل بیت سے، حتیٰ یزید تک سے رشتہ داری نکالی گئی ہے کہ بنی ہاشم کی بچیاں یزید کے محل میں گئیں اور یزید کے خاندان کی لڑکیاں یہاں آئیں، اور آخر میں یہی جملہ کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے یا دشمنی ہوتی ہے وہاں بیٹیاں تو نہیں لے جاتی ہیں۔ میں نے وہ واقعہ وہیں پہ پڑھا تھا اسی مجلس میں کہ یزید کا اپنا رشتہ آیا تھا جناب زینب کی بیٹی کے لیے، جناب زینب کی بیٹی یعنی اون و محمد کی چھوٹی بہن، اور پھر جس طرح سے عبداللہ ابن جعفر طیار بچی کے باپ ہیں۔ تو ابھی آپ نے پاکستان میں ایک کیس سنا ہوگا دعا کاظمی والا، ولی کی اجازت تو باپ، انہوں نے کہا نہیں ہمارے خاندان کی سارے رشتے ہوتے ہیں آقا حسین کے حکم سے، وہاں جاؤ پھر آقا حسین۔ بڑا دلچسپ وہ واقعہ ہے لیکن مشہور بھی ہے۔ تو اور آپ حضرات آج اتوار کا دن ہے، کل سیٹرڈے تھا، آج سنڈے ہے، 2 دن مجلسوں میں تھک گئے ہیں، اس لیے میں ادھر ادھر نہیں ہٹ رہا، موضوع پہ واپس آتا ہوں۔ خلاصہ یہ کہ اب یہ جو ایک دلچسپ موضوع ہے اور ایسے اس میں رشتے جوڑے گئے جس کا خلاصہ وہ جملہ نکلتا ہے کہ خیر اس کو تو وہ لوگ بھی اب نہیں مانتے کہ جی وہ تو کربلا میں یزید کے لشکر نے تو امام حسین کو شہید ہی نہیں کیا تھا، وہ تو کوفے والوں نے شہید کیا تھا، ہمارے ساتھ تو ان کو بچانے آیا، اور جب دیکھا کہ وہ لوگ مارے گئے ہیں، یہ تو جو خواتین تھی بڑے احترام سے یزید کے محل میں لے گیا کیونکہ یزید داماد تھا جناب زینب کا۔ اب تو یہ تو اتنا بڑا سفید جھوٹ تو ان لوگوں سے بھی برداشت نہیں ہوتا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا بار بار دہرایا جا رہا۔ اچھا آپ حضرات میں سے میجورٹی، کیونکہ انڈیا کے لوگ شاید پاکستانی چینل نہ دیکھتے ہوں، آج کل پاکستانی چینل میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جھوٹ بولو اور ایک بیانیہ بناؤ، بیانیہ۔ تو خیر میں تو سیاسی آدمی ہوں نہیں، سیاست کی بات کر رہا ہوں، ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ اہل بیت، اور یہ موچی دروازہ لاہور کا ایک بہت ہی مشہور علاقہ ہے، پہلے تو ہر جلسہ وہاں ہوتا تھا، سیاسی ہو کہ مذہبی، بلکہ ہو سکتا ہے کوئی ایک ایسا مومن ہو جس کے والدین اندرون موچی دروازہ میں رہ چکے ہوں، اور خاص طور پر 14 اگست سے پہلے کے جو سیاسی جلسے تھے انڈیپینڈنس کے لیے، لے کے رہیں گے آزادی کے نعرے، وہ وہیں ہوتے تھے۔ اب وہاں پہ ایک مرتبہ مذہبی جلسہ تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آج تک یہ کہا جاتا کہ شیعہ ممبر پر اردو زبان میں مرحوم شمس العلماء سبط حسن صاحب سے بڑا خطیب نہیں گزرا، تو لوگوں نے تو نام بھی نہیں سنا ان کا، لیکن تاریخ میں لکھا کہ ابوالکلام آزاد جیسا سحر البیان خطیب، یہ انڈیا والوں کو بتا رہا ہوں، 15 اگست کو ابوالکلام آزاد کا نام بار بار آتا ہے، ان کا اور ان کا لکھنؤ کے امین الدولہ پارک کے اندر جو ایک مقابلہ ہوا تھا، دونوں نے تقریر کی تھی، اب وہ ایک میں اور ہٹا شمس العلماء سبط حسن صاحب سے زیادہ، ان سے بڑا خطیب آج تک نہیں گزرا، لیکن افسوس نہ ویڈیو نہ آڈیو، زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، دنیا میں آ چکی تھی، ایڈیسن پیدا ہو کے شاید مر بھی گیا تھا، لیکن انڈیا میں یہ کامن نہیں تھی۔
اسی طرح سے برادران اہل سنت کا ایک کلیم ہے کہ انڈیا اور پاکستان میں عطا اللہ شاہ بخاری سے بڑا کوئی خطیب نہیں گزرا. برادران اہل سنت کے خطیب تھے اور ہمیشہ یہ پاکستان بننے کے مخالف رہے. اس کے باوجود ان کے چاہنے والے ان کو کس طرح سے, تو اب یہ انڈیپینڈنٹ جو لوگ بعد میں آئے 14-15 اگست کے حوالے سے کچھ بات کر رہا ہوں, لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر موچی دروازہ کا اندرون موچی دروازہ کا جلسہ عطا اللہ شاہ بخاری نے اسی موضوع پر بات کی. جھوٹ بولتے ہیں یہ شیعہ اور رافضی کہ اہل بیت میں اور ان میں کوئی اختلاف تھا اور دروازہ جلایا اور کوڑا مارا. کوئی ایسا اختلاف نہیں تھا, وہ تو بہت ہی پیار و محبت سے رہا کرتے تھے. یہ بعد والوں نے جھوٹی حدیثیں بنائی اور جھوٹے واقعات بنائے. اور واقعاً عطا اللہ شاہ بخاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عشاء کے بعد تقریر شروع کرتا تھا, فجر تک تقریر جاری رہتی تھی, مجمع ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا, پہلو نہیں بدلتا تھا. اب یہ کہا جاتا ہے, پتہ نہیں ہو سکتا ہے یہ پروپیگنڈا. اس کے بعد مولانا زیدی صاحب کی باری آئی. اظہر حسن مشہور جملہ ہے, آپ میں سے اکثر نے سنا ہوگا اور مزہ لیا ہوگا, ایک بار اور مزہ لے لیجئے. مولانا اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہے کوئی اختلاف نہیں تھا, اور کتاب بخاری میں امام بخاری لکھ رہے ہیں کہ اتنا اختلاف تھا کہ جب وہ لوگ شہزادی کی عادت کے لیے اور معافی کے لیے آئے, شہزادی نے ان کے سلام کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور ان سے بات کرنے سے انکار کر دیا. یہ لفظ بخاری کتاب میں ہے, ساخطتاً حتی ماتت, اتنا ناراض رہیں اپنی موت تک. بہت سی جگہوں پہ لوگ کہہ دیتے کہ ہاں ناراضگی تھی لیکن مرنے سے 5 منٹ پہلے مسئلہ حل ہو گیا. حتی ماتت, یہ لفظ ساخطتاً یہ اس حدیث رسول میں ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے فاطمہ کی ناراضگی سے, لفظ ساخط ہے. یہ شہزادی کونین کی زیارت میں ہے کہ جس سے آپ ناراض ہیں, ساخطتاً اس سے میں ناراض ہوں. یہ صحیح بخاری کا جملہ. اظہر حسن زیدی صاحب نے کہا کہ بخاری میں یہ لکھا, امام بخاری یہ لکھ رہے ہیں, عطا اللہ شاہ بخاری کہہ رہے کوئی اختلاف نہیں تھا. میری سمجھ میں نہیں آتا ان میں سے صحیح بخاری کون ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس انداز سے بات ہو رہی تھی جھوٹی حدیثیں بنانے کی, لیکن یہ جو جھوٹی حدیثیں بنائی جا رہی ان کا بیان جب ہمارے علماء کرتے ہیں تو غیروں کی کتاب کا اتنا حوالہ دیتے کہ ان کی کتابوں کے نام بچے کو یاد ہیں, ایک صحیح بخاری ایک صحیح مسلم, بلکہ ترمذی تک کا نام یاد ہوتا. اپنی بھی کتابیں جو سچی کتابیں ہیں, جو امام معصوم کی کتابیں ہیں, وہ کتنے لوگوں کو یاد ہے. بہت ہوا تو اصول کافی کا نام لوگوں کو یاد. بہار الانوار کی بات نہ کریں, بہار الانوار حدیث کی اصل کتاب نہیں. اصل کتاب اسے کہتے ہیں کہ جس میں راوی نے ابتدائی زمانے میں ان لوگوں سے حدیث سنی ہے جنہوں نے امام کو دیکھ کر امام سے حدیث سنی. تو ہماری 4 حدیث کی مشہور کتابیں, کسی وجہ سے ایک بات کہہ رہا ہوں, یہ دوسری غلط فہمی, 2 غلط فہمیاں ہمارے یہاں بہت ہیں. دوسری 4 مشہور کتابیں, ایک کافی جس کو آپ اصول کافی کہہ لیجئے, محمد ابن یعقوب کلینی. دوسری من لا یعذر الفقی, محمد ابن بابیہ. تیسری تہذیب, محمد شیخ طوسی. تینوں کے نام محمد ہیں. تو یہ لفظ بھی بہت کم لوگوں نے سنا ہے, محمدون الثلاثہ, وہ 3 محمد جنہوں نے حدیث کی 3 اہم ترین شیعہ کتاب لکھی, اور بالکل شروع زمانے. چوتھی ایک کتاب اور ہے, 4 کتابیں ہیں کتب 4. چوتھی کا نام ہے الاستبصار, یہ بھی شیخ طوسی کی ہے. بڑے مزے کی کتاب ہے, اور ہمارے علماء دلچسپ کتاب ہے, انٹرسٹنگ کتاب ہے حدیث کی. پہلی 3 کتابیں معصوم کے فرمان ہیں, چوتھی بہت دلچسپ ہے, لیکن ہمارے علماء اس کا ترجمہ کرتے میں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں کہ لوگ کہیں اور غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. وائے شیخ طوسی نجف زیارت پہ آپ جاتے ہیں, مولا کے روضے کی زیارت کی. اب آپ نے کہا وادی السلام میں جانا. جیسے ہی آپ مولا کے روضے سے نکلے وادی السلام جانے کے لیے, تو وہ جو میتیں آتی رہتی ہیں جس دروازے سے, اس کا نام ہے باب طوسی, کیونکہ پہلی قبر جو آتی وادی السلام قبرستان میں سب سے پہلی, بلکہ ابھی تو سمجھیے آپ وہاں پہنچے بھی نہیں, سڑک کراس نہیں کی, جیسے ہی مولا کے روضے سے نکلے الٹے ہاتھ پر جو ایک گنبد نظر آ رہا ہے, اس کے نیچے شیخ طوسی کی قبر, پہلی قبر ہے مولا کے روضے کے باہر.
اس راستے پر جو وادی السلام جاتا. کیونکہ آپ سب ہو کر آئے ہیں اس لیے میں اتنا بیان کر کے اب آئیے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ انہوں نے نجف کا حوضہ بنایا 460 میں ان کا انتقال ہوا. آج 1420 1000 سال سے پرانی بات. تو پہلے تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکالی جائے کہ یہ سارے اختلافات آج کل کے مولوی ملا ان کے بنائے ہوئے، پہلے تو مجتہدین ایسی کوئی بات نہیں کہتے تھے. یہ جملہ بھی ہم سنتے ہیں. ساری ذمہ داری خوئی خمینی، ساری ذمہ داری سیستانی خامنہئی آج کے مراجع پہ ڈال دی جاتی. چلیں، اتنی بات میں نے کیوں کی؟ ان کی جو چوتھی کتاب ہے کس زمانے کی ہے؟ تقریباً 450 کے اراؤنڈ، پورے 1000 سال پہلے. اس کا نام ہے الاستبصار. نہیں، پورا نام فی مختلف فیہ من الاخبار. روایتوں میں جو اختلاف ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. اس حدیث میں اس کتاب میں 5511 حدیث ہیں. اتنا ایگزیکٹ جو میں نے نمبر بتایا نا، لوگ کہتے ہیں مولانا راؤنڈ فگر کر لیجئے، یا 5510 کر دیں یا 5515 کر دیں. اس میں کیا راؤنڈ فگر؟ جتنی حدیثیں لکھی گئی وہ آخری جملہ شیخ طوسی کا یہ کہ اس کتاب میں میں نے 5511 حدیثیں جمع کی ہیں. یہ شیخ طوسی کا جملہ. اور یہ کون سی حدیثیں؟ یہ حدیثیں ہیں ہر شرعی مسئلے میں معصومین کی وہ صحیح حدیثیں جو آپس میں ٹکرا رہی. ایک حدیث میں ایک چیز کو حرام کہا گیا، ایک حدیث میں ایک چیز کو حلال کہا گیا. بہت ڈرتے ہوئے ہم لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کئی لوگوں کے ذہن میں خود شریعت کے بارے میں شک پیدا نہ ہو جائے. ایک حدیث، 2 حدیث، 5 حدیثیں نہیں ہیں، 5511. وہ جو میں نے جملہ پہلا کہا یہ اس سے ہٹ کر ہے. 5511 صحیح حدیثیں جو ٹکرا رہی. جو جھوٹی حدیثیں بنائی گئی ہیں اور وہ صحیح حدیث سے ٹکرائیں وہ تو ایک موضوع ہی الگ ہے. یہاں تو دونوں حدیثیں صحیح. اور کتنی 5500 حدیثیں خالی ایک کتاب میں. اور بھی بعد میں کتاب لکھی گئی، لیکن اس کا میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ بالکل شروع زمانے کی ایک کتاب ہے. شیخ طوسی شاگرد ہیں شیخ مفید کے، وہ شاگرد ہیں شیخ صدوق کے، اور شیخ صدوق حسین ابن روح کے زمانے میں ان کی دعا سے پیدا ہوئے، امام تک پہنچ گئے، دادا کا زمانہ. اس وقت بھی اتنی اور صحیح حدیثیں. اب مجتہد کو پھر اجتہاد اسی کا نام ہے کہ ان حدیثوں کو پہ بحث کرنا ہوتی ہے. ایک ایگزامپل دے دوں. یہ مثال جو ہے ایکچول مثال ہے، ایک میں فرضی مثال بناتا ہوں. ایکچول کیا؟ راوی نے پوچھا مولا مجھے اس سال حج پر جانا ہے، کیا میں حج پر جانے سے پہلے اپنے بال چھوٹے کرا سکتا ہوں؟ ایک مسئلہ جو بہت کم مشہور ہے ویسٹ میں. ہم لوگ تو اپنے قافلے میں زبردستی ڈنڈے مار مار کے اس مسئلے پہ عمل کراتے ہیں، یعنی ان کو اس کا ثواب بتا کے کہ حج پر جانے والے مرد کے لیے مستحب ہے کہ وہ پہلی ذی قعدہ سے حج سے 40 دن پہلے سے اپنے بال بڑھائے، بال نہ کٹوائے. لوگوں نے کہا مولانا داڑھی کا بھی مسئلہ ہے، داڑھی تو کبھی نہیں کٹوا سکتے، حج پہ جاؤ کہ نہ جاؤ. خیر، تو بال کی بات ہو رہی ہے کہ بال بڑھاؤ پہلی ذی قعدہ سے. راوی نے پوچھا کہ مولا میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں، میرا دل چاہتا ہے میں بال چھوٹے کرا لوں. امام نے کہا کرا لو، اجازت، بالکل صحیح حدیث. دوسرے راوی نے، یہ چھٹے امام سے، دوسرے نے 8ویں سے پوچھا مولا میں اس سال حج پہ جا رہا ہوں، میں اپنے بال چھوٹے کرانا چاہتا ہوں، چھوٹے کرا لوں؟ امام نے کہا نہیں، چھوٹے نہیں کراؤ. یہ بھی صحیح حدیث. اب یہاں صحیح اور غلط حدیث کے ٹکراؤ کی بات نہیں، دونوں صحیح. شیخ طوسی نے کتاب میں لکھا ہے یہ. اور چونکہ حج تو آپ کو میں نے کل بتایا کہ میری ایک دلچسپ اسپیشلٹی کہہ لیجئے. تو اب یہ مسئلہ، ایک امام نے کہا نہیں، ایک نے کہا ہاں. اچھا اب یہاں پہ ایک منٹ رکیے. بات جو ہے اس کو پورا کرنے سے پہلے ضمناً ایک بات کہہ دوں کہ جب لوگ شریعت کو اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق بناتے ہیں تو یہ دھوکے ہوتے ہیں. اب یہ مسئلہ رکھیے ایک طرف. اب یہ آپ کہیں گے کہ کتنے مسئلے میں ایک طرف رکھتا جا رہا ہوں اور موضوع سے ہٹ رہا ہوں. میرا تجربہ
اب میں ویسٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسٹ والوں کو نہیں جانتا میں، لیکن انڈیا پاکستان سے جو لوگ حج پہ جاتے ہیں وہ اکثر بال چھوٹے کرا کے جاتے ہیں. بات مردوں کی ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کے احرام کے بیچ میں بال ٹوٹے تو کفارے آ جاتے ہیں. بکرا نہیں آتا ہے، مٹھی گندم آتا ہے، لیکن بہرحال لفظ یہ آ جاتا ہے کفارہ دینا. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کی ہر غلطی پہ خالی بکرا ہی دینا. ایسا نہیں ہے. کبھی ایک مٹھی گندم بھی چلتا ہے، کبھی ایک اونٹ بھی چلتا ہے. جو میں نے پچھلے عشرے میں جب میں باب الحوائج میں اس سے پہلے آیا تھا مثال دی تھی نا، کہ اگر کوئی عورت نیل پالش لگا کے وضو کر کے حج کا طواف کرے تو وہ تو طواف تو ہے ہی غلط، حج تو ہے ہی غلط، ایک اونٹ بھی اس کو دینا پڑے گا. لوگوں نے کہا مولانا کوئی میچنگ تو ہونی چاہیے نا، یہ اتنی سی نیل پالش اتنا بڑا اونٹ، تھوڑی سی تو کوئی میچنگ ہونی چاہیے نا دو چیزوں میں. دیکھیں یہ کبھی اونٹ، مجھے آج تک کوئی نہیں ملا جس نے اونٹ دیا ہو، اور اتنی ایسی عورتیں کئی ملی ہیں جنہوں نے نیل پالش لگا کے طواف کیا. نیل پالش لگا کے طواف میں نہیں آتا ہے. اگر نیل پالش لگا کے وضو کیا اور طواف کیا تو وضو غلط اور وضو غلط. اچھا تو بات یہ ہو رہی تھی، بات تو ایسے پھیلاؤں گا تو پتہ نہیں کتنی پھیل جائے گی. واپس آتا ہوں اپنی سمجھ کے مطابق. تو بال ٹوٹنے پہ کفارہ، اور اس میں یہ ہے کہ اگر بھولے سے بھی بال ٹوٹ گئے، بے خیالی میں بھی بال ٹوٹ گئے، عادتاً کسی نے اپنی داڑھی پر یا سر پہ ہاتھ پھیرا اور بال ٹوٹ گئے تب بھی کفارہ ہے. تو بہت سے لوگ بال چھوٹے کرا کے جاتے ہیں کہ بال چھوٹے کرا کے جاؤ تو بال ٹوٹنے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے، تو یہ کفارے سے بچ جائیں گے. اتنے بڑے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں. کیونکہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جب حج کے اختتام پر جو حج کا واجب شیو ہے، پورا سر شیو کرو، تو جتنے زیادہ بال ہوں گے ہر بال کے بدلے اللہ تمہیں ایک نیکی دے گا، ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک گناہ معاف کرے گا، ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نور دے گا جو قبر میں روشنی پیدا کرے گا، جو قیامت میں روشنی پیدا کرے گا. اب اگر بال آپ نے کم کر لیے تو کم روشنی ملے گی، کم گناہ معاف ہوں گے، کم نیکیاں ملیں گی. اور بال بڑھائے جو امام چاہتے ہیں تو زیادہ نور، زیادہ روشنیاں. قبر بہت خطرناک مرحلہ ہے، قبر کے مرحلے کو برزخ کہتے ہیں، اس پہ بات کروں گا ایک آدھ دن بعد. لیکن چھٹے نے کہا بال چھوٹے کرا سکتے، آٹھویں نے کہا بال چھوٹے نہیں کرا سکتے. عموماً تو اس کا ایک جواب ہوتا ہے نا، ایک حدیث کوئی ضعیف ہوگی. عام تو یہ جواب ہوتا ہے نا، یہاں دونوں حدیثیں صحیح. کیونکہ کتاب استفسار میں شیخ طوسی نے 5511 ساری صحیح حدیثیں نقل کی، اور اس کے بعد پھر بتایا کہ یہ دونوں حدیثیں کیسے صحیح. کہ آپ دیکھو غور کرو، چھٹے امام سے راوی نے پوچھا تھا شوال کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں حج پر جانے والے کو اجازت ہے، اس کے لیے مستحب بھی نہیں ہے بال بڑھانا. آٹھویں سے راوی نے پوچھا تھا ذی قعدہ کے مہینے میں، ذی قعدہ کی پہلی تاریخ سے بال بڑھانا مستحب ہو جاتا. تو حدیث یہ بھی صحیح ہے، حدیث وہ بھی صحیح ہے. بال بڑھا بھی سکتے ہو، بال کٹا بھی سکتے ہو، دونوں حکم صحیح ہیں، ایک اس مہینے کا ایک اس مہینے کا. اب ایسی 5500 حدیثیں ہیں. اچھا یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت تحقیق کی گئی تو معلوم ہو گیا کہ ایک حدیث اس تاریخ کی ہے، ایک اس تاریخ کی، ہر حدیث میں پتہ بھی نہیں چلتا. تو یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے. خالی اگر آپ یہ پڑھتے چلے جائیں تو آپ کو مزہ آتا ہے کہ اچھا ہر مسئلے میں چھٹے نے یہ کہا، پانچویں نے یہ کہا، دونوں کے قول ٹکرا رہے ہیں. اب شیخ طوسی نے سولو کیسے کیا؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے شیخ طوسی کا سولوشن پڑھ بھی لیا تو آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بہرحال آپ کو تو زندہ مرجے کی تقلید کرنا ہے. تو یہ کتاب 4 کتابوں میں سے ایک بہت اہم کتاب ہے جو حدیثوں میں ٹکراؤ. تو 2 بڑی غلط فہمیاں ہماری قوم میں ہیں کہ معصومین کے زمانے میں بھی ہر بچے کو 12 امام کے نام یاد ہوتے تھے. میں نے عرض کیا نا 5ویں 6 امام کے زمانے کے بڑے بڑے ٹاپ آف دا لسٹ جو شیعہ، مثلا یہ مثال فرضی نہیں ہے، حقیقی، ابو حمزہ صومالی، جن کے بارے میں امام نے کہا جو رسول اللہ کے پاس سلمان فارسی کا اسٹیٹس ہے وہ میرے دادا 4تھے امام کے پاس ابو حمزہ صومالی کا.
ان تک کو نہیں پتا تھا کہ چھٹے کے بعد ساتواں کون ہوگا. وہ تو پیغمبر نے غدیر میں ایسا انتظام کیا کہ وہاں تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا رسول کے بعد کون ہوگا. لیکن باقی اماموں کا مسئلہ یہ تھا کہ چھپا کے رکھنا پڑتے تھے، تو غلط فہمی. اور بہت ہی مختصر بات، بادشاہوں کے حالات پڑھیں. اگر انہیں پتہ چل جائے فلاں آدمی کا سکسیسر وہ بچہ بننے والا ہے، وہ اس کو زہر دے کے مار دیتے ہیں. وہ بنو امیہ بنو عباس تلاش میں رہتے تھے کہ اس امام کے بعد کون امام بن سکتا ہے. تو وہ ایک الگ موضوع. تو ایک غلط فہمی یہ، اور دوسری غلط فہمی یہ کہ یہ سارے جو اختلاف ہوتے ہیں نا، یہ مجتہدین کے فتوے میں ہوتے ہیں. امام نے تو سب نے ایک بات کہی ہوگی. 5,500 حدیثیں تو خالی شیخ طوسی نے نقل کر دی کہ جس میں اماموں نے مختلف باتیں کہی ہیں، لیکن وہ مختلف ہیں نہیں، ہم کو لگ رہی ہیں، تو پھر اس کو حل کرنا پڑتا. اور جب مسئلہ آ جائے کہ صحیح حدیث اور جھوٹی حدیث کے اندر کیسے انتخاب کریں، تو اتنی ساری 70,000 حدیثوں پہ بحث کرنا پڑتی. ان میں سے ایک غلط حدیث، اب آپ تو اب بھول گئے ہوں گے کہ میں کہاں سے چلا تھا، میں واپس آتا ہوں وہاں پہ. ان میں سے غلط حدیث یہ ہے کہ اللہ آزادی دے دیتا ہے سال میں کچھ موقعوں پر، جن میں خاص غدیر کا نام ہے. غدیر کے موقع پہ کندھے پہ بیٹھے ہوئے فرشتوں کو واپس بلا لیا جاتا ہے ڈیوٹی سے. کہا 3 دن تک کسی مومن کے کندھے پہ نہ بیٹھنا، کیونکہ 3 دن تک یہ آزاد ہے، اس کو فریڈم ملا ہوا، جو گناہ دل چاہے کرے. لکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں، کوئی لکھنے والا ہے ہی نہیں. گناہ کرے تو قیامت کے دن پکڑے کیسے جائیں گے؟ نامہ اعمال میں تو لکھا ہی نہیں گیا وہ گناہ. یہ ایک حدیث. یہی حدیث جب تحفۃ العوام کے فرسٹ ایڈیشن میں آئی تھی تو تحفۃ العوام گلے کی ہڈی بن گیا تھا علماء کے. چنانچہ تحفۃ العوام ایک ایسی کتاب ہے، شاید انڈیا میں لوگ اتنا نہ جانتے ہوں، پاکستان میں ہر گھر میں ہوتی تھی اور شاید ابھی بھی ہوتی. آپ ہر ایڈیشن میں دیکھیں گے لکھا ہوتا کہ چونکہ پرانی تحفۃ العوام میں بہت ہی ضعیف اور غلط حدیثیں تھیں، جس کی وجہ سے مذہب شیعہ دشمنوں کے ٹونٹنگ کا نشانہ بن رہا تھا، اس لیے ہم نے اس کو ریوائز کیا اور وہ غلط حدیثیں نکالی. اور ان میں سے ایک جو ریوائز ایڈیشن ہے، مرحوم مولانا منظور حسین نقوی صاحب علی پور والے بیٹھے ہوئے ہمارے نسیم صاحب، ان سے پوچھ لیجئے گا، ان کے حالات بہت قابل احترام شخصیت. لیکن یہ حدیث تھی اس کے اندر 3 دن تک کوئی گناہ نہیں، حتیٰ شراب بھی پیو تو بھائی بات سیدھی سادھی ہے نا کہ لکھنے والے ہی نہیں. اب ایسی جھوٹی حدیث، لیکن ساتھ میں نکاح نہیں. آزادی کا، فریڈم کا، انڈیپینڈنس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو عذاب خدا سے بھی آزاد سمجھو اور تم اپنے آپ کو حساب و کتاب سے بھی آزاد سمجھو. اور پھر اسی لیے اس آدمی کا نام بنا بشر حافی. حافی کہتے ہیں جو آدمی کبھی جوتا نہ پہنے، ننگے پیر چلے. جیسے ہمارے ہاں بعض روایتوں میں ہے کہ عاشور کے دن حافین، ننگے پیر ہی رہنا، کیونکہ اس نے اس لیے جوتا نہ پہنا، جب امام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور توبہ کی تھی تو ننگے پیر تھا. اب ڈر رہا ہوں کہ جوتا پہننے سے ایسا نہ ہو کہ میری حالت بدل جائے، جبکہ امام سے میں نے کہا تھا مرتے دم تک اسی حالت میں رہوں گا. تو اصل آزادی اور اصل غلامی. جیل بہتر ہے، یوسف کہہ رہے ہیں، گناہوں کی آزادی سے. ہم نے جو آزادی حاصل کی، اب میں انڈیا کی بات نہیں کرتا، میں نے نہیں دیکھا، پاکستان کی بات کرتا ہوں، تو ایسا لگا کہ واقعاً ہم وہ والی آزادی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ملک آزاد ہو گیا تو اب ہر چیز سے ہم آزاد ہو گئے. پہلے پھر بھی دین اور ایمان کا کوئی خیال تھا. جب آئیے، یہ تو بہت بات ہو گئی 14 اگست کی، اگرچہ 14 اگست کے لیے تو 5 ہی منٹ میں نے لیے، باقی تو دین کے مختلف مسئلے تھے. لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، آپ حضرات آ گئے کینیڈا میں، اب وہ والی آزادی تو آپ کو نہیں چاہیے جو پاکستان میں 14 اگست کو ملی اور انڈیا کو 15. لیکن پاکستان کے ماحول سے آپ آزاد ہونا چاہتے تھے، آپ کو اور فریڈم کا ماحول چاہیے تھا. یہاں آ کر آپ یہی سمجھے ہم آزاد ہو گئے. چنانچہ جو کچھ کسر پاکستان میں رہ گئی تھی وہ مومنین یہاں پورا کر رہے ہیں. آزاد ہیں بھائی. وہاں تو پھر بھی اگر آپ کوئی گناہ کریں گے تو گناہ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، جو ہماری سوشل ویلیوز ہیں اس کے اعتبار سے کبھی کوئی بوڑھا ٹوک دے گا، کبھی کوئی جوان ہاتھ روک لے گا، کبھی کوئی عورت کوسنا دینے لگے گی،
کوئی نہ کوئی ہے نا، یہاں تو آپ آزاد ہیں، باپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ سے کچھ کہہ سکے، شوہر کی مجال نہیں ہے کہ بیوی سے کچھ کہہ سکے، تو اب اور آزادی مل گئی۔ تو کیا یہ والی آزادی اسلام چاہتا ہے؟ اس کے لیے پھر وہ آخری بات، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اگر کسی بہت ہی ترقی یافتہ ملک میں دنیا کی ساری سہولتیں لے کر گناہوں کی آزادی حاصل کر رہے، اس سے بہتر افریقہ کا وہ جنگل ہے جہاں تمہیں کچھ نہیں ملتا لیکن عبادت خدا اور احکامات خدا پہ عمل کر سکتے ہو۔ یہ جملہ کس کا ہے جو ابھی میں نے کہا آخر میں؟ میرا نہیں ہے، یہ جملہ کس کا ہے؟ جب سپاہی نے کان لگا کے سنا کہ امام کیا کہہ رہے، ساتواں امام قید خانے میں، اور قید خانہ بھی ایسا کہ زمین کا اتنا نیچے، اب آپ کینیڈا میں رہ کر تو بیسمنٹ کے عادی ہیں، آپ تو کہتے ہیں مولانا اصل گھر میں رہنے سے زیادہ مزہ تو بیسمنٹ میں رہنے میں آتا ہے، لیکن وہ پرانے زمانے کے جو ڈنجن کہلاتے ہیں، زمین کا اتنا نیچے، نہ کبھی تازہ ہوا پہنچے نہ کبھی سورج کی روشنی پہنچے، اور وہاں پہ دیواریں اتنے قریب کہ کوئی پیر پھیلا کے لیٹ نہیں سکتا، اور چھت اتنی نیچی کہ کوئی سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بعض چیزیں سننے میں اتنی تکلیف دینے لگتی ہیں، یاد رکھیے کوڑے کی تکلیف کم ہے اگر آپ کو گردن جھکا کے صبح سے شام کھڑا رہنے پہ مجبور کیا جائے۔ اور اس قید خانے میں امام کی غذا 24 گھنٹے میں صرف پانی کا ایک کوزہ اور جو کی وہ روٹی ہے جس میں جو کم ہے کنکر زیادہ، جس کا نتیجہ وہ ایک جملہ ہے جو بس میں کہتا ہوں یہ تو انتہا ہو گئی، کلائمیکس ہو گیا، کہ جب ایک راوی نے امام کو اس چھوٹے سے تہہ خانے میں ڈھونڈنا چاہا، چھوٹا سا، دیواریں اتنی قریب، چھت اتنی نیچے، تو اسے زمین پہ ایک سفید کپڑا بچھا ہوا نظر آیا نا، کوئی انسان نظر نہ آیا، اور سپاہیوں نے کہا یہی تمہارا امام ہے جسے تم کپڑا سمجھ رہے ہو۔ لیکن وہاں پر امام کی زبان پہ کیا جملہ تھا؟ الحمدللہ، ساری تعریف ہے اس اللہ کی جس نے عبادت کے لیے ایسی جگہ مجھے دی ہے جہاں کوئی مجھے ڈسٹرب کرنے والا نہیں۔ وہ تہہ خانہ، وہ جیل، وہ قید، یوسف نبی کی قید پھر بھی ایک آرام دہ قید تھی، موومنٹ تھا، آنا جانا تھا، ایک دوسرے سے باتیں تھی، قیدی خواب دیکھتے تھے، یوسف تعبیر بتاتے تھے، وہ سارے واقعات تھے۔ یہ 7ویں امام کی قید، کہا اگر یہاں پہ عبادت خدا کا موقع ملے اور تمہارے عالیشان گھروں میں جو کم سے کم بھی 2 ملین کا تو ہوگا نا، میں گارنٹی نہیں لیتا کہ آپ کہیں کہ ہمیں دلوا دیجئے 2 ملین کا، ایک اندازاً بات کر رہا ہوں، ایوریج گھر بھی سنا ہے کہ مسز آگا میں 2 ملین کا تو ہوتا ہی ہے، ان 2 ملین اور 3 ملین کے گھروں سے وہ تہہ خانہ بہتر ہے۔ اگر اس گھر میں اللہ کی عبادت نہ کی جا رہی ہے اور وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہ اسلام تصور دیتا ہے انڈیپینڈنس کا، یہ اسلام تصور دیتا ہے فریڈم کا، ایسا بننا ہے۔ اور اگر ایسا نہ بنے تو مومن ہونے کے باوجود نقصان میں رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان اس وقت فائدہ دیتا ہے جب مرتے دم تک تمہارے ساتھ رہے۔ اگر موت سے چند لمحے پہلے تمہارا ایمان گیا، اب یہاں پہ وہ حدیث جس کے لیے ایک مومن نے کہا مولانا یہ تو آپ بہت پڑھتے ہیں اور اسی موقع پہ نہیں پڑھی جب اس کا بہترین موقع، تو چلیں سن لیجئے۔ جن لوگوں نے پہلے سن لی وہ اس مومن کو برا بھلا کہہ لیں جس کی فرمائش پر میں نے یہ بات کہی۔ حدیث کیونکہ اس امام معصوم کی ہے جن کے مصائب کربلا کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جاتے ہیں، یعنی کربلا کے جو مصائب ہیں آقا حسین اور آقا سجاد، ان کے بعد مصائب میں سب سے زیادہ باب الحوائج کا ذکر ہے، لیکن حدیثیں سب سے کم یاد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سادات بھی 7ویں امام کی نسل میں اور مصائب بھی سب سے زیادہ، حدیثیں نہیں تو ایک حدیث یہ یاد کر لیجیے۔ بنی اسرائیل، بہت پہلے کی بات، بنی اسرائیل کا مطلب ہی یہ ہوا بہت پہلے، جوائنٹ فیملی، ایک گھر میں 2 بھائی رہتے ہیں لیکن ڈبل اسٹوری گھر ہے تو انہوں نے تقسیم کر لی۔ جو نیچے کی منزل ہے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں کینیڈا میں، کہیں اس کو گراؤنڈ فلور کہتے ہیں، دنیا میں کہیں فرسٹ فلور کہتے ہیں، تو جو نچلی منزل ہے وہ بڑے بھائی کو مل گئی، بڑا ہے تھوڑا بوڑھا ہے، اور جو اوپر کی منزل ہے چھوٹے بھائی کو مل گئی، دونوں الگ الگ سیپریٹ کی۔ تو آپ میں سے اکثر گھروں کی کہانی ہوگی، رات کے کھانے میں دونوں بھائی جمع ہوتے ہیں، بڑا بھائی جو ہے وہ سخت قسم کا ایتھسٹ، دہریہ، کوئی خدا نہیں،
مانتا ہی نہیں. اب بڑا بھائی بہت پکا موحد، توحید کا قائل، رات کے کھانے پر ہی دونوں کی ملاقات ہوتی ہے 24 گھنٹے میں ایک بار، اور وہاں پہ یہی آرگومنٹ ہوتا ہے. اچھا پہلے زمانے میں لوگوں کی ایج بہت ہوتی تھی، کل بھی میں نے اشارہ کیا، 200 سال تو ایک عام سی بات تھی. تو اب 100 سال سے زیادہ بحث ہوئی ہے، 150 سال. نہ یہ قائل ہو رہے ہیں ان کی بات کے، نہ وہ قائل ہو رہے ہیں ان کی بات کے. لیکن وہ جو امام نے کہا نا کہ پتھر پہ بھی اگر پانی، پتھر جیسی سخت چیز، پانی جیسی نرم چیز 100 سال تک ٹپکتا رہے تو وہ پتھر میں ایک سوراخ ہو جائے گا یا گڑھا بن جائے گا. یہ تو پھر بھی انسان کا دل ہے جو ویسے ہی اللہ نے بڑا سافٹ بنایا. 150 سال اس نے سنا، 150 سال اس نے. کیوں کہا گیا کہ گمراہ کرنے والی چیزوں کا پڑھنا اور سننا بھی حرام؟ بہت لوگ کہتے ہیں خالی ہم معلومات کے لیے سن رہے ہیں. ارے معلومات کے لیے سن رہے ہو، کیا پتا تم اس کے ٹریپ میں آ جاؤ، اور آ جاتے ہیں لوگ. شیطان کا طریقہ یہی ہے جو آیت اللہ سیستانی کا انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کا اور واٹس ایپ پہ چیٹنگ کا فتویٰ ہے نا کہ یہ حرام ہے نامحرم مرد اور عورت کے درمیان، کیونکہ چاہے جائز باتیں ہوں جرن بے جرن آہستہ آہستہ شیطان کھینچ کے حرام باتوں کی جانب لے جائے گا. تفصیل تو آپ علماء سے پوچھیں، میرا کام تو اشارہ کرنا. تو یہ شیطان کا طریقہ، اسی لیے منع کیا. جب اتنی نالج نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس چکر میں پڑھنے کی. تو اب یہ لوگ آرگومنٹ کر رہے ہیں 150 سال، 150 سال، 150 سال کچھ ہوتی ہے مدت. آخر یہ ہوا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے آرگومنٹ سنتے سنتے اندر سے تو چینج آ رہی تھی، اس کو خود نہیں پتا. آج جب ڈنر کے اوپر یہ بحث کمپلیٹ ہوئی، دونوں اپنے اپنے بیڈ روم میں گئے. بڑے بھائی چینج ہو گئے، کہا میں آج تک غلط فہمی میں تھا، واقعاً اللہ ہے، میرے بھائی کے سارے آرگومنٹ ٹھیک تھے، چلو چل کے اس سے معافی مانگو. یہ کہہ کے وہ کمرے سے نکلا، اسٹیئرز پہ چڑھنے لگا. ادھر چھوٹا بھائی آج جو بستر پہ لیٹا، آہستہ آہستہ چینج ہے کہ واقعاً آج تک تو میں دھوکے میں تھا. کیوں بلا وجہ میں نے اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا تھا کہ نماز پڑھو، شراب نہ پیو، گانا نہ سنو اور ڈانس نہ کرو. کوئی اللہ نہیں، پوری فریڈم. میرا بڑا بھائی صحیح کہتا تھا، اس کا آرگومنٹ صحیح ہے، چلو چل کے معافی مانگو. وہ اپنے کمرے سے نکلا، اسٹیئر سے نیچے اتر رہا، اور بالکل درمیان میں جو ہمارے یہاں اسٹیئرز بنائی جاتی ہے نا کہ بیچ کے اندر جو ہے اس میں ایک ٹرن آتا ہے، وہاں پہ دونوں بھائیوں کی ملاقات ہو. بڑے نے چھوٹے کو دیکھ کے کہا اس وقت تم یہاں کیسے؟ اور چھوٹے نے کہا ارے آپ اس وقت یہاں کیسے؟ اور ٹھک سے دونوں کی روحیں، ملک الموت کو آرڈر ملا کہ بس دونوں کی روحیں قبض کر لو. بھائی آپ یہاں کیسے اور آپ یہاں کیسے کہا اور گر پڑے، روحیں قبض ہو گئی. اب وہ پورا اللہ کے یہاں ایک سسٹم ہے، گھر کے اللہ سسٹم کا محتاج نہیں، کن فیکون کہتا ہے ہو جا، ہو جاتا ہے، لیکن ایک سسٹم. ملک الموت کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ ذرا دیکھے کہ کس کو میں مار رہا ہوں، کیوں مار رہا ہوں، کس حالت میں مار رہا ہوں، وقت اس کا آیا تھا کہ وقت نہیں آیا تھا، نہ وقت موت ہے کہ بہت اچھی موت. یہ کوئی کام نہیں. آیا، کام کیا، روح اٹھائی، ملائکہ نقالہ کو دی. یہ ایک دوسری ٹیم ہے. اس نے روح قبض کی، وہ دوسری ٹیم آ گئی جس کا کام ہے روحوں کو منتقل کرنا. وہ لے جاتے ہیں اس کو برزخ میں. برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کے 2 پارٹ ہیں، ہر ایک کو پتا. ایک جنت جیسا ہے، اس کو وادی السلام کہتے ہیں. ایک جہنم جیسا ہے، اس کو وادی برہوت کہتے ہیں. وادی برہوت جہنم نہیں ہے لیکن بالکل جہنم جیسا. وادی السلام جنت نہیں ہے لیکن بالکل جنت جیسی جگہ. یہ ملائکہ نقالہ کا کام ہے. روحیں ان کے پاس آتی. اب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں کے قابل ہے کہ وہاں کے. اب وہاں وہ چکرا گئے. ابھی دنیا نئی ہے نا، ملائکہ کا بھی اتنا ایکسپیرینس نہیں. کہا خدا بندہ کیا کریں؟ یہ بڑا بھائی 200 سال اس کی ایج ہے، 199 سال یہ مومن رہا، آخر کا ایک دن 1 گھنٹہ، اب میں ٹائم بچاتا ہوں، یہ بن گیا کافر. اور وہ چھوٹا بھائی 150 اس کی ایج ہے، 149 تک تو وہ مومن رہا، آخری 1 گھنٹے میں بن گیا کافر. تو یہ دیکھیں گے کہ اس کی زندگی کا بڑا پورشن کیا گزرا. آخر تو 1 گھنٹہ کا کچھ نہیں دیکھو، صرف یہ دیکھو جب روح قبض ہو رہی تھی اس وقت وہ ایمان کے ساتھ تھا کہ کفر کے ساتھ تھا. اگر بڑا بھائی 200 سال کافر رہا اور آخر کے 5 سیکنڈ میں مومن ہو گیا، وہ جنت میں جائے گا. چھوٹا بھائی 150 سال اگر مومن رہا اور آخر کے 5 سیکنڈ کافر ہو گیا، سیدھا جہنم میں.
آخری وقت. یہ 7ویں امام کی حدیث ہے, اسی کتاب میں ہے جو آپ پڑھا کریں. انگلش ٹرانسلیشن بھی تو ہو چکا ہے, مرنے کے بعد کیا ہوگا, منازل الاخرہ, اس میں یہ حدیث ہے پوری تفصیل کے ساتھ. میں نے تو پھر بھی تھوڑا شارٹ کر دی. یہ ہے آخری وقت کی اہمیت. زمانے کے امام کے آنے کے بعد وہ بھی آخری وقت, اسی لیے ہم لوگ اس کو آخری زمانہ کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ہر انڈیویجول کا آخری وقت, ایک ہوتا ہے پورے صاحبان ایمان کا اور پوری دنیا والوں کا آخری وقت, وہ آخری زمانہ. اس وقت کا اپنا ایمان بچانا بہت اہم. اور وہ ایمان کیسے بچتا ہے, کون سی نیکی کرے, اور کیسے جاتا ہے کون سا گناہ کرے. تو اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو گناہ آ رہا. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا, کسی نے کہا تھا کہ مولانا وہ آپ نے ایسے مذاق میں کہا کہ سیریس کہا. کوئی پتہ نہیں کیا بات میں کہہ رہا تھا, لیکن اس میں یہ بات آ گئی تھی کہ آپ لوگوں کو تو عربی آتی نہیں. اور پھر میں نے کہا تھا اچھا ہے کہ نہیں آتی. یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اچھا ہے کہ عربی نہیں آتی. ایک بات تو یاد رکھی, آپ سب کو عربی آ جائے گی. جب آپ اپنی قبر میں جائیں گے اور وہ آ کے سوال کریں گے, منکر و نکیر آپ میں سے سب عربی سمجھیں گے اور جواب عربی میں ہی دیں گے. تو عربی تو آپ کو آ کے رہے گی, لیکن وہ جو میں نے کہا تھا اچھا ہے کہ عربی نہیں آتی, اس لیے کہ بعض لوگ, جو میں نے پہلی مجلس میں مثال دی, وقت مغرب موروکن ٹائم ٹرانسلیشن, خالی عربی کی ڈکشنری پڑھ لینے سے اور گرامر پڑھنے سے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. مثلا یہ حدیث سن لیجیے, بدترین. اچھا یہ آپ پوری حدیث آج نہیں آئی, میں نے بھی دن میں مجلسیں پڑھی ہیں, آپ نے بھی دن میں مجلسیں سنی ہیں, میں بھی تھکا ہوں, آپ بھی تھکے ہیں, پھر ورکنگ ڈے بھی ہے, تو شروع آج ہوگی, مکمل کل ہوگی. اسبق ابن نباتہ, میں آپ کی توہین نہیں کرتا ہوں اس مجمع کی, ایک عام سی بات کہتا ہوں پوری شیعہ کمیونٹی کو دیکھ کر. 90% لوگوں کو نہیں پتا اسبق ابن نباتہ میں نے کس کا نام لیا, جبکہ مولائے کائنات کے کلوزسٹ صحابیوں میں اسبق. دیکھیں سلمان فارسی کو ٹیکنیکلی مولا کا صحابی نہیں کہا جاتا, رسول کا صحابی. ابو ذر رسول کے صحابی, مقداد رسول کے صحابی, عمار یاسر رسول کے صحابی, جو خالصتاً مولا کے زمانے میں ایمان لائے, جس میں ایک نام مالک اشتر کا مشہور ہے اور ایک اسبق. بہت ہی کلوز صحابی. اور بڑی انٹرسٹنگ ان کی ایک حدیث ہے, جس کو موقع ملا تو اس میں کوئی وعدہ نہیں کرتا, اگرچہ جن چیزوں کا وعدہ کیا ہے شاید وہ بھی سب نہ آ سکیں, تو اس کا تو وعدہ نہیں کرتا. بہت انٹرسٹنگ ایک حدیث ہے کہ مولا وہ دجال کے بارے میں کچھ بتائیے کہ وہ کب آئے گا اور کس طرح آئے گا, اور پورا خطبہ دیا. یہ مسجد کوفہ کا خطبہ اسبق ابن نباتہ کہلاتا, پورے دجال کے حالات. اور آخر میں کہا تھا کہ دجال کر رہا ہے, میں بھی آخری زمانے میں آؤں گا, میرا نام دابت الارض ہے, وہ انگوٹھی لے کے آؤں گا, جس کی پیشانی پہ لگاؤں گا, مومن کی پیشانی پہ مومن آ جائے گا, کافر کی پہ, وہ پورے خطبے کا آخری ٹکڑا. تو وہ اپنا ایک الگ موضوع ہے. یہ اسبق ابن نباتہ کو ایک خصوصیت اور حاصل ہے. کربلا کے وقت یہ زندہ تھے, لیکن اتنے بوڑھے ہو چکے تھے, پھر بھی کربلا نہیں گئے. سب سے پہلی کربلا کی ہسٹری پر جو کتاب لکھی انہوں نے لکھی, گرچہ وہ آج ہمارے پاس ہے نہیں, ختم ہو گئے, ضائع ہو گئی, لیکن یہ اسی زمانے کے تھے کربلا کے, کربلا سے بھی بہت پہلے کے تھے, مولا کے زمانے کے. پہلا مقتل اسبق ابن نباتہ نے لکھا. اور وہ خصوصیت جس کے لیے میں نے یہ ذکر چھیڑا, وہ تیسری ان کی خاصیت کہ مولا متقیان نے اپنی شہادت سے کچھ پہلے جو آخری ایک گروپ صحابیوں کا تھا جس کو اجازت دی کہ وہ آ کے مولا کی زیارت کرے. یہ کب کی بات ہے؟ 20 رمضان کا دن ختم ہوا, لوگوں نے مغربین کی نماز مسجد کوفہ میں پڑھی, افطار کیا. اب مولا کی مزاج پرسی کے لیے گھر میں آ رہے ہیں. امام حسن نے کہا بابا آپ کے صحابی آئے ہیں, کہہ دو کہ اب میں اتنا کمزور ہوں کہ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتا. حسن مشتبہ نے جا کے کہا, ان میں سے کچھ نے اصرار کیا. مولا نے کہا اچھا ان 7 آدمیوں کو آنے دو. 7 آدمی مولا نے سلیکٹ کیا اپنے صحابیوں میں. ان میں پہلا نام اسبق کا اور دوسرا نام حجر ابن عدی کا ہے, کیونکہ یہ نام مشہور ہے, میں باقی 5 نام نہیں لیتا.
کہ بس ان کو آنے دو، یہ جا کے باقی لوگوں کو بتا دیں کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ اور جب یہ آئے تو ان سے بھی مولا نے کہا کہ جو مجھ سے پوچھنا ہے آج مختصر پوچھنا، ابو طالب کے بیٹے کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمہارے کسی لمبے سوال کا جواب دے سکے۔ اور یہ آخری گروپ تھا، جیسے یہ نکلا اس کے بعد کا بیٹا اب صرف میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں سے ملوں گا اور پھر مولا شہید ہو گئے۔ تو اسبق ایک طرح سے کہیے کہ لاسٹ پہ صحابی ہیں جنہوں نے مولا سے ملاقات کی، اور انہی کا وہ جملہ کہ مولا کی جو ڈریسنگ کی گئی تھی، وہ جو پٹی باندھی گئی تھی وہ یلو کلر کی تھی، لیکن مولا کے جسم سے اتنا خون نکل گیا کہ ہم کو جب ہم مولا کو دیکھ رہے تھے وہ ڈریسنگ کا کلر اور علی کی سکن کے کلر میں کہیں فرق نہیں لگ رہا تھا، پتہ نہیں چل پا رہا تھا پٹی کہاں ختم ہے اور علی کا چہرہ کہاں شروع ہو رہا ہے، اتنا علی کا جسم زرد پڑ گیا تھا۔ یہ انہی کا جملہ، اور ان کو دیکھ کے مولا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس کے لیے کل میں نے ایک جملہ کہا تھا جو میں کل مکمل کروں گا، لیکن وہ مولا کا جملہ ابھی سمجھ لیجیے۔ میں نے کہا تھا عربی سیکھنے سے آپ دین نہیں سمجھ سکتے۔ مولا نے کہا تھا سنو اسبق، تم میرے آخری وقت میں مجھے دیکھ رہے ہو، میری زیارت کر رہے، اسی طرح سے جب رسول خدا کا آخری وقت قریب آیا تھا تو میں رسول خدا کے سرہانے تھا، اور اس وقت مجھے دیکھ کے رسول خدا نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، وہی حدیث رسول کی آخری حدیث بنی، میں اسی کو اپنی آخری حدیث بنا رہا ہوں کہ 3 ایسے گناہگار ہیں جنہیں اللہ نہیں بخشے گا۔ نمبر 1 عاق والدین، والدین کا عاق، والدین کا نافرمان۔ نمبر 2 قرضہ روک لینے والا، ادا نہ کرنے والا، یعنی آپ نے کسی سے کام کرایا اس کی اجرت نہ دی۔ نمبر 3 وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے، غلام اس کا ہے بھاگ گئے، عربی میں کہتے ہیں غلام عابق، بھاگا۔ یہ 3 ٹھیک ہے، پیغمبر کا آخری فرمان ہے، مولا نے کہا یہی میرا آخری فرمان ہے۔ عربی آسان ہے لیکن نہیں، ان لوگوں نے سن لیا۔ اچھا آپ کے تو منہ ایسی حیرت سے کھلے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایسی حدیث تو نہیں ہے کہ اس کو مولا اپنا آخری کلام بنائے دنیا کا۔ ایک ایسی حدیث لگ رہی ہے جو زندگی میں کئی بار ہوگی نہیں۔ اب دیکھیے عربی میں تو ترجمہ ہو گیا، اب مولا، اب یہ لوگ مڑے، کیوں مڑے؟ باہر جانے کے لیے، ملاقات ہو گئی، مولا نے روکا۔ 7 سلیکٹڈ صحابی ہیں، یعنی عام ان کا لیول نہیں ہے علم کا یا انٹیلیکٹ کا، علی کے بہترین صحابی ہیں، وہ نہیں سمجھ پائے۔ مولا نے کہا لیکن سنو تم اس حدیث سے کیا سمجھے؟ وہ وہی سمجھے جو آپ سمجھ رہے ہیں، جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی وہ جہنمی نہیں، وہ تو ہے ہی، وہ تو ہے ہی نہیں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کریں نافرمانی اگر اب تک والدین گھر سے باہر ہے تو آج ہی نکالے، یہ نہیں، وہ تو ہے ہی۔ مولا نے کہا لیکن اصل میں یہ حدیث پتہ ہے کس کے لیے؟ میں اور رسول اس امت کے باپ ہیں، جو میرا حق ادا نہیں کرتا وہ عاق والدین ہے، ہر گناہگار بخشا جائے گا، وہ نہیں بخشا جائے گا۔ اور سنو، رسول نے جو رسالت تم تک پہنچائی اس کی اجرت ہے مودت اہل بیت۔ اگر تم نے مودت اہل بیت نہ کی تو دوسرے گناہگار بنے کہ جو کسی کی اجرت ادا نہ کرے وہ کبھی نہ بخشا جائے گا۔ اور تیسری بات سنو، ساری امت ہماری غلام ہے، جو ہمارے دروازے کو چھوڑ کے گئی ہے وہ بھاگا ہوا غلام ہے جو کبھی نہیں بخشا جائے گا۔ اب اگر مولا خود یہ وضاحت نہ کرتے تو وہ حدیث تو ہمیں ایسی لگی جو ہمارے روزمرہ کے کاموں میں کہ اجرت دے دو اور غلام کو نہیں بھاگنا چاہیے اور والدین کا احترام نہیں کرنا چاہیے، وہ دین کے احکامات ہیں، لیکن یہاں مراد ہے علی کا حق ادا کرو۔ علی کو چھوڑنے والا عاق والدین ہے، علی کو چھوڑنے والا اجرت کو غصب کرنے والا ہے، علی کو چھوڑنے والا وہ بھاگا ہوا غلام ہے۔ تو خالی عربی سیکھ لینے سے دین سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اہل بیت کے دامن سے تمسک اختیار نہ کرو گے، وہ سمجھائیں گے کہ دین کیا ہے۔
کائنات کا شریف ترین گھرانہ، کائنات کا کریم ترین گھرانہ، کائنات کا پاکیزہ ترین گھرانہ. اور یہ بھی ہوتا یہی کہ ان کے مقابلے میں جو آئے وہ کائنات کے غلیظ ترین کافر، کائنات کے خبیث ترین کافر. یعنی دشمنی میں بھی ایک اسٹینڈرڈ ہوتا. ام سلمہ کا واقعہ یاد کیجیے، کہ وہ دشمن ملا تھا لیکن شریف دشمن تھا. ام سلمہ کا واقعہ ہے ہجرت کا. ان کے دشمن بھی ایسے کہ اب دیکھیے، اگر بات نہیں ماننا تھی تو نہ ماننے کے بہت طریقے ہیں. چلے بہت ہی سمپل طریقہ ہے کہ یہ بات ہم کو نہیں ماننا، مگر جملہ دیکھیں نا بے حیا کا، جملہ دیکھیں نا ملعون کا. بتا رہا ہے کہ نفس کے اندر کتنی خباثت و رذالت و ضلالت بھری ہوئی، نسب میں کیسا کھوٹ ہے. کون سا جملہ؟ 3 دن کے مصائب کے بعد اب چوتھے دن ہم ایک منزل آگے بڑھتے ہیں. قافلہ کربلا سے چلا. یہ قافلہ کربلا 3 دن تک تھا کربلا میں، کٹے سر جمع ہو رہے ہیں، اصغر کا لاشا ڈھونڈا جا رہا ہے. اب یہ قافلہ چلا اور چلتے چلتے ایک مرتبہ کوفے کا دروازہ نظر آ گیا. اچھا، کوفہ ایک شہر ہے، شہر کا ایک دروازہ نہیں ہوتا، کئی دروازے ہوتے ہیں. کوفے کے جس دروازے پر یہ قافلہ پہنچا، زینب کبریٰ کو یاد آ گیا یہ وہی دروازہ تو ہے کہ میرا بابا جب مجھے مدینے سے لے کے آتا تھا تو اس دروازے سے جاتا تھا. تو وہی دروازہ جو ہے سیدھا وہ دربار تک جاتا ہے اور وہیں علی کا گھر. لیکن اس دروازے کے قریب پہنچ کے میرا بابا کتنی احتیاط کرتا تھا، رک جاتا تھا. ایک گوشے میں خیمہ لگا کے قافلے کو اتار لیتے تھے. اچھا، مسافر جب بالکل گھر کے سامنے آ جائے تو دل چاہتا ہے جلدی سے گھر میں جاؤ نا. زینب کہتی تھی بابا وہ ہمارا گھر، یہ دروازہ، اس کے پیچھے گھر. علی کہتے تھے نہیں، دیکھتی نہیں، ابھی دن کا وقت ہے. کوفے کی گلیوں اور بازاروں میں نامحرم گھوم رہے ہیں. میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی کہ میں اس وقت اپنی بیٹیوں کو لے کے جاؤں جب نامحرم. اب زینب ہے پورے حجاب میں ہوں گی. علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی، ٹھہر جاؤ، آدھی رات ہونے دو. آدھی رات ہوئی، اب چلے علی. لیکن کتنی احتیاط. زینب ہے، زینب جو ثانیہ زہرا ہے، جو صاحبہ عصمت صغریٰ ہے. کہتے بیٹی چادر ٹھیک طریقے سے بندھی ہے، نقاب صحیح طریقے سے پڑی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہوا چلے، چادر ذرا سے ہٹ جائے، نقاب ذرا سے ہل جائے. قدم قدم پہ وہ باپ کی غیرت ہے، اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے. اب زینب دیکھیں وہی دروازہ ہے. زینب کو اپنا بابا یاد نہیں آیا ہوگا. ایک مرتبہ کہا کہ اے شمر، جس طرح سے تو ہمیں دربار میں لے جانا چاہتا ہے ہم تیار ہیں، لیکن اس دروازے سے نہ لے جا، جو دوسرا دروازہ ہے وہاں سے لے جا. وہ کون سا؟ بہت دور تھا. اچھا، اگر اس کو بات نہیں ماننا تھا، کہنا تھا جی ہمارے سارے انتظامات یہاں پہ ہیں، منع کر دے گا. لیکن ذرا دیکھیے اس بے حیا کی خباثت اور رذالت. جواب کیا دیتا؟ زینب کیا ابھی تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو؟ کیا شہزادی ہونے کا خیال تمہارے دماغ میں؟ تم ہماری قیدی ہو، ہم حکم دیں گے تمہیں حکم ماننا پڑے گا. غیرت مند زینب، علی کی غیرت مند بیٹی، ایک مرتبہ جلال میں آ گئی. یہ ظالم ہمیں مجبور سمجھ رہا. آواز دیتی ہے اے کلثوم و رقیہ، اے رباب و لیلہ، اے فروہ و سکینہ، یہ مجھے مجبور سمجھ رہا ہے. میں ہاتھوں کو اٹھا کے بددعا دیتی ہوں، تم سب مل کے آمین کہنا. اسے پتا چلے کہ آج بھی زینب کے پاس کیا طاقت ہے. بس یہ کہا اور ہاتھوں کو بلند کیا. خود اب دیکھنا چاہتی ہیں آسمان کو. آسمان سے پہلے نو کے نیزہ پہ حسین کا کٹا سر نظر آ گیا اور دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کٹے ہوئے سر، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. در کوفہ پر حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. بازار کوفہ میں حسین کے لبوں سے قرآن جاری ہوا تو ابھی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. زینب گھبرا گئی، بھیا یہ کون سا وقت آ گیا کہ تو رو رہا؟ تیرا اکبر مارا گیا تو نہ رویا، تیرا عباس مارا گیا تو نہ رویا، تیرا اصغر مارا گیا تو نہ رویا، تیرے قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے تو نہ رویا.
اور کٹے سر سے آواز آئی زینب، مجھے اپنا وہ مقصد یاد آ رہا جس کے لیے اکبر و عباس و قاسم قربان، جس طرح یہ ظالم کہے اسی طرح سے چلی جا، بس اتنا سننا تھا۔ زینب نے ہاتھوں کو نیچا کیا، چاروں طرف دیکھا، آواز دی، اے کلثوم و رقیہ و سکینہ اور اباب و لیلہ و فروا، اب میں بد دعا نہیں کرتی ہوں، میرا بھیا منع کر رہا ہے، مگر پھر بھی آگے بڑھتے بڑھتے پلٹ کے نجف کو دیکھا، آواز دی، بابا یا علی مدد، آج زینب کی مدد کو آئیے، ارے آپ کی بیٹی بلوے عام میں نامحرموں میں مقنع و چادر کے جا رہی ہیں۔ خدا بندہ ام المصائب زینب کبریٰ کے اس امتحان کا واسطہ آج کے مجلس میں جو مومنین و مومنات ہیں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ زینب کے گھرانے کے ان کٹے ہوئے سروں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں موجود ہیں، ان کے خانوادے کے، ان مومنین اور مومنات کے گھرانے کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدا بندہ بیمار امام سجاد کا واسطہ ہمارے تمام بیماروں، خصوصاً دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کووڈ کے مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ اور پروردگارہ جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی گئی، ہمیں سیرت اہل بیت پر خود چلنے اور اپنی اولاد کو اتباع کرانے کی توفیق عطا فرما۔ مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔